السلام علیکم. آج جب میں یہاں پہ ایک پاکستان بھر میں انتہائی شاندار سپورٹس کمپلیکس کا میں نے ابھی افتتاح کیا تو میری یادیں 2017 میں چلی گئی جب میں نے بطور آپ کے خادم کے لاہور میں 14 حلقوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس کمپلیکس کا ایک جامع منصوبہ بنایا اور جس کے اوپر بڑی برق رفتاری سے 14 حلقوں میں اپنے نوجوانوں اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سوئمنگ پولز اور بہترین اسکواش کورٹس، بیڈمنٹن کورٹس، ٹیبل ٹینس اور پھر جمنیزیم جیسے اعلیٰ اور بڑے شاندار طریقے سے بنائے گئے اسپورٹس کمپلیکس کا دن رات کام شروع ہوا تو 2018 کے الیکشن میں جب دھاندلی کے ذریعے دھاندلی کی پیداوار کے نتیجے میں ایک فسطائی حکومت آئی تو ان سارے منصوبوں کو ٹھپ کر دیا گیا اور کبھی نیب کے عقوبت خانوں میں دن رات چکر لگنے شروع ہو گئے، کبھی صاف پانی میں کہ پنجاب کے عوام کو صاف پانی کے لیے تم نے کام کیوں کیا، کبھی لاہور میں گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے لیے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبہ تھا اس کے لیے کہ آپ نے لاہور کو صاف کیوں بنایا، کبھی لاہور کے اندر درخت اور پھول اور یہ جو پارکس بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا. میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، یہ وہ 4 سالہ دور تھا جس نے لاہور نہیں، پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ترقی کی رفتار کو بالکل ختم کر دیا اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، سڑکوں کا جال بچھا، سی پیک کے منصوبے، اربوں ڈالر کے منصوبے، چین نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو منصوبے لگائے وہ تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا اور یہاں تک کہ قوم کے نوجوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو بہترین سہولتیں جو بننے جا رہی تھی ان کو ختم کر دیا گیا. آج میں نے ان 14 لاہور کے سپورٹس کمپلیکس کا 14 میں سے پہلے کا افتتاح کیا ہے سبزہ میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید نہ شیپس میں اور کون سے لاہور میں شیپس ہے اور اس طرح کے اور بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ سپورٹس کمپلیکس جہاں پر 25 لاکھ روپے ممبرشپ کی فیس ہے. یہ آپ کو بہترین یہ سپورٹس کمپلیکس کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نواز شریف کے دور میں آغاز ہوا، مکمل ہوا، وہ دیا گیا ہے اور اس کا کلیہ یہ بنایا ہے کہ اگر بالفرض اگر 1000 افراد کی یہاں پر ممبرشپ ہے تو 500 جو ممبرز ہوں گے وہ اسکولوں اور کالجوں کے ہائی اچیورز طلباء طالبات ہوں گے انشاءاللہ اور ان کے لیے کوئی فیس آپ کے لیے مفت ہوگی، ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے فری. اور صرف سبزہ کے جو والدین ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پر جو کوئی فیس نہیں ہوگی اور بچیوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس اور بچوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس ہے.
اور تمام سہولتیں دونوں طرف بچوں اور بچیوں کے لیے یکساں ہیں. اور پھر ان شاندار سپورٹس کمپلیکس کو اچھی طرح چلانے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے باقی جو 50% ممبرشپ ہوگی ان کے اوپر فیس لگائی جائے گی، تاکہ اس فیس سے یہ مشینیں، یہ تمام سوئمنگ پول، ان کی مینٹیننس ہر لحاظ سے اس کو بہت اعلیٰ پائے پر رکھا جائے، تاکہ یہ 1 سال 10 سال کے نہیں بلکہ دہائیوں تک یہ سپورٹس کمپلیکس سبززار کے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک شاندار فیسلٹی بنی رہے. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ کل ابھی بجٹ آیا ہے پاکستان کا، جو کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس کا اعلان اسمبلی میں کیا. آپ نے بجٹ کے جو بڑے بڑے اعلانات سن لیے ہوں گے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے خود پورے 2 ہفتے دن رات زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نوجوان بچوں کے لیے ان کو وظائف دینے کے لیے، ان کو جاب دینے کے لیے دن رات میں نے اس بجٹ کے لیے کام کیا. لیکن سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ بجٹ میں غریب آدمی جو مہنگائی سے پس گیا ہے، لوگ ضرور، آپ بھی یہ ضرور کہتے ہوں گے کہ شہباز شریف یہ وہ تو نہیں ہے. ہم تو شہباز شریف کو جانتے ہیں جو ہسپتال بناتا تھا، دوائیاں فری دیتا تھا، جو یونیورسٹیاں بناتا تھا، فری لیپ ٹاپ بچوں کو دیتا تھا، ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مہیا کرتا تھا، سڑکیں بناتا تھا، سالڈ بیس، PKLI، اس طرح کے شاندار منصوبے بنتے تھے. آج 1 سال سے کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپریل 2022 میں ہم نے اقتدار کا یہ ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت IMF سے پچھلی حکومت کے معاہدے کو اس حکومت نے توڑ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا میں مہنگائی کا ایک عروج تھا. تیل کی قیمتیں آسمانوں پر جا پہنچی کیونکہ یوکرین میں جنگ شروع ہو گئی، کھاد مہنگی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا. پھر پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پاکستان میں، جس کے لیے ہم نے جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے دیوانہ وار دن رات، کبھی سندھ میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی KP میں، کبھی پنجاب میں، میں ہر جگہ پہنچا اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ دکھی انسانیت کے قدموں میں نچھاور کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ باہر کے ممالک نے بھی ہماری مدد کی، دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کی. یہ وہ بڑے بڑے جو مسائل اور چیلنجز جس کا مجھے سامنا رہا. تیل کی قیمتیں آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، جب گیس، کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں دنیا میں زمین بوس ہو گئی تھی، اس وقت کے سربراہ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ سستی گیس خرید کے پاکستان کے کروڑوں عوام کو میں ان کو خوشحالی ان کو نصیب کروں، ان کے قدموں میں ڈالوں، ان کے جھولی میں ڈالوں، صنعتوں کو چلاؤں، زراعت کو چلاؤں. اس کو صرف ایک ہی مولیہ خولیہ تھا کہ کس طرح میں نے نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح میں نے مریم نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح حمزہ نواز کو جیل میں بھجوانا ہے، کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوانا ہے، پیپلز پارٹی، حتیٰ کہ اس کو دن رات ایک ہی کام تھا کہ میں کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگاؤں. اگر یہ جو وقت اس نے ہمیں جیلوں میں بھجوانے کے لیے صرف کیا، اس کا آدھا حصہ بھی اگر وہ محنت کرتا تو آج پاکستان کی معیشت کا حال یہ نہ ہوتا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات میں میرے پاس ایک بہت بڑا میرے سر پہ بوجھ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی کے لیے ان کی تنخواہ بڑھاؤں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج ایک غریب آدمی کا 30,000 35,000 40,000 میں بھی
اس کا گزارا نہیں ہے، 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے، کہاں سے وہ اپنی بچی کے لیے وہ تعلیم کی کتابیں لائے گا، بیمار بچے کے لیے دوائی لائے گا، اور ایک چھوٹے بچے کے لیے دودھ لائے گا، اور عید شبرات پر نئے جوڑا کہاں سے لے کے آئے گا؟ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے، اس لیے ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جناب جو تنخواہوں میں اضافہ، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک ان کو ہم نے 35% ہم نے اضافہ کیا، اور 16 سے 22 گریڈ تک ہم نے ان کی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا۔ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن میں 17% ہم نے اضافہ کیا، اور اسی طریقے سے جو منیمم جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے پہ کیا۔ یہ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں نے دن رات اس بجٹ پہ کام کیا، اور جو کولیشن حکومت ہے انہوں نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا۔ میں آپ کو آج آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں، ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی، جو ان کی شرائط تھی ہم نے پوری کر دی IMF کے ساتھ، تاکہ ہمیں IMF سے جو بقیہ جو اقساط ہیں ڈالرز کی وہ مل جائیں۔ میں نے خود IMF کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آج سے 6-7 دن پہلے 1 گھنٹہ ان سے گفتگو کی ٹیلی فون پر، اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ زبانی مجھ سے وعدہ کرنے کے آپ ہماری تمام یہ شرائط پوری ہونے کے بعد آپ ہمیں یہ لون منظور کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بجٹ کا بھی اور دوسری بھی جو بھی آپ